السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 14ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی شروع کی 15 آیتیں۔ 13ویں پارے کے اخیر میں ایک آیت رہ گئی تھی، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت کافر لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں پئیں فائدہ اٹھائیں، اور جھوٹی امید انہیں غافل کیے ہوئے ہے، ان قریب انہیں ان کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت لکھا جا چکا تھا۔ ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون، کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ تو آگے نکل سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے یعنی کافروں نے کہا، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا، بے شک تو دیوانہ ہے، تو مجنون ہے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں لے آتا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہم فرشتے صرف حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اور اس وقت ان کافروں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم آپ سے پہلے کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کے ساتھ مذاق ہی کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنے لگیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَل نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھیں ہی بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 14ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی شروع کی 15 آیتیں ہیں۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15، اس کے اندر 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آج جو درس ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کافر لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تمنا کریں گے قیامت کے دن کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے، ہر بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت متعین رکھا ہے، وقت سے پہلے کسی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، دیوانے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر اسی طرح جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کا مذاق اڑایا گیا، اس کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان غور کیجئے، الف لام را، اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اللہ عالم بمرادی۔ آیت نمبر 2 اور 3 پر غور کیجئے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کافر لوگ اس دن افسوس کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے، آپ ان کو کھاتا پیتا فائدہ اٹھاتا چھوڑ دیجئے، جھوٹی امیدوں میں مشغول چھوڑ دیجئے، عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اس آیت سے کچھ علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو لوگ رمضان میں مسلمان ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے تو اس دن بھی وہ لوگ افسوس کریں گے، اور جو انکار کرتے ہیں روزے کا تو وہ اسلام ہی سے نکل گئے۔ موت کے وقت وہ لوگ یہ جملہ کہیں گے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں چلے جانے کے بعد یہ جملہ کہیں گے، یا پھر ایسا ہوگا کہ گنہگار لوگ کچھ وقت تک جہنم میں جانے کے بعد جب نکال لیے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں کافر لوگ رہیں گے، تو اس وقت افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش کے مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی اور اس کے بعد ہم لوگ نکال لیے جاتے، لیکن اس وقت کاش کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر ہی کرنا ہے، دنیا کے اندر ہی تیاری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا کہ وہ میدان محشر میں افسوس کریں گے، لیکن وہاں افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 30، فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دنیا کی زندگی ہی میں کرنا، کیونکہ دارالعمل یہی ہے، عمل کرنے کی جگہ یہی ہے۔ وہ جو آخرت ہے وہ دارالجزا ہے، بدلے کا گھر ہے، تو وہاں کام نہیں کرنا بلکہ آرام کرنا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 پر غور کیجیے، ہر بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت رکھا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم،
ہر بستی کے اللہ تعالیٰ نے وقت رکھ دیا کہ پہلے نبی آئیں گے، ان کے رسول آئیں گے، سمجھائیں گے، پھر بات لوگ نہیں مانیں گے تب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، فوراً اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دے کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6، 7، 8 کے درمیان غور کیجئے، کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، اور کہا فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ تو فرشتے کیوں اتریں گے؟ روح قبض کرنے کے لیے اترتے ہیں، یا عذاب دینے کے لیے اترتے ہیں، خوشخبری سنانے کے لیے اترتے ہیں۔ تو اب تم لوگ تو ایسے ہو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، کیونکہ ایمان والے ہوتے تو خوشخبری سنانے کے لیے اترتے، لیکن عذاب کے لیے نہیں اتریں گے کیونکہ رسول موجود ہیں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن روح قبض کرنے کے لیے فرشتے اتریں گے۔ وما كانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے دنیا کے اندر آ جائیں گے تو پھر لوگوں کو دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 9 پر غور کیجئے، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا، یعنی قرآن کو اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پورے دنیا میں قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قیامت کی صبح تک ہے، کسی اور کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ دنیا سے اگر قرآن کریم کو لوگ ہٹا دیں، پوری دنیا سے ختم کر دیں، پھر بھی قرآن کریم اپنی اصلی صورت میں آ جائے گا۔ آپ غور کیجئے، 1960، 1970، 80 کے درمیان جب روس کے اندر گھروں سے قرآن کو نکال لیا گیا تو کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہو گئے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن ویسے ہی حافظ نکلے۔ تو ایک بڑا معجزہ ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، اور آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا 6 سال میں حافظ بن گئے، کتنے تو ایسے بھی ہیں کہ 4-5 سال میں حافظ بن گئے، ان کی ویڈیو سب آ رہی ہے، آپ دیکھیے۔ تو ایک بڑا معجزہ ہے، چیلنج ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پوری دنیا میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے حافظ لوگ، پورے یاد کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ دنیا کی اور کسی کتاب کو یہ شرف، یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ چیلنج ہے ہر ایک کے لیے، کسی کو بھی کچھ کرنا ہو، زبر زیر آگے پیچھے کرنا ہو، کر کے دیکھ لے، اللہ اپنی اصلی صورت میں لے آئیں گے۔ تو یہ قرآن کریم ہم لوگوں کو ملا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کی کچھ بھی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو ان کا بھی نام ان میں شامل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ درسوں کے ذریعے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حافظ لوگ بنا کے کر رہا ہے، حافظوں کے ذریعے کر رہا ہے، قرآن کے دروس کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب آگے غور کیجیے، آیت نمبر 11 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں سب کا مذاق اڑایا گیا، اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو حرج کی بات نہیں، صبر سے کام لیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 پر غور کیجئے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اوپر بھی آپ چڑھ جائیں آسمان پہ پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور کیا کہیں گے؟ بل نحن قوم مسحورون، کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یا پھر انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہم کو جادو کر دیا، یعنی یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ تو اللہ نے جب بتا دیا تو بتا دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔